اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جب ماہ مبارک رجب کا نام آتا ہے تو ایک شخصیت، ایک ذات، ایک ہستی جو ہے ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی فضیلتیں اپنی جگہ میں موجود ہیں، لیکن اس مہینے کی ایک بڑی فضیلت اور وہ شخصیت کی جو 13 رجب کو بیت اللہ میں جس کی آمد ہوئی، یعنی میری مراد مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو آپ تمام عالم اسلام کی خدمت میں میری جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج ہم اس عظیم عبادت میں شریک ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ذکر علی عبادہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ حب علی عبادہ، تو اس ذکر علی کے حوالے سے آج ہم نے یہاں پر پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور اس پروگرام میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کے حوالے سے، علمی مقام کیا تھا، اس حوالے سے گفتگو ہوگی، اور بالخصوص قرآن مجید کے حوالے سے جو آپ نے اصول و قواعد سکھائے، اور قرأت کے حوالے سے اور عربی گرامر کے حوالے سے جو آپ کی خدمات قرآن مجید کے حوالے سے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے جو آج اس موضوع پر سر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں اور تحریک منہاج القرآن کے سربراہوں میں اور رہنماؤں میں آپ کا شمار ہے۔ یقیناً آپ کی بڑی خدمات ہیں اس تحریک کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، بالخصوص اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جب بھی نام آتا ہے، ان کا ذکر آتا ہے تو آپ اپنی عقیدت اور محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ میری مراد حضرت علامہ مفتی مکرم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں آپ کو۔ شکراً۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز مذہبی اسکالر ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامع اردو یعنی اردو یونیورسٹی کے اندر، حضرت ڈاکٹر علامہ غلام محمد جعفری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ممتاز نعت خواں، منقبت خواں جناب سید موسیٰ رضوی صاحب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں بیان کریں کہ تاریخ میں جس طرح وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یعنی کائنات میں ایک ہی ایسی ہستی ملتی ہے جس کو یہ شرف، یہ سعادت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ آپ کی آمد بھی بیت اللہ میں، دنیا کے کائنات کے سب سے عظیم گھر میں، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو بھی وہ اللہ کے ہی گھر سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ سعادت مولا کائنات کو حاصل ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی اور پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس عظیم عنوان پر گفتگو کے لیے مجھے مدعو کیا۔ حضرت مولا کائنات، مولا کل، مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اسی سلسلے میں اطراف و اکناف عالم میں الحمدللہ جشن کا ایک سماں ہے۔ مبارکبادیوں کے پیغامات وصول کیے جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سچ ٹی وی کے جملہ ناظرین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دین کی بنیادوں کے لیے، اس کی پختگی کے لیے، اس کی بقا اور سلامتی کے لیے جس شخصیت کو بھی اللہ رب العالمین نے چنا، تو ایسا نہیں کہ وہ حادثاتی یا اتفاقی طور پر چناؤ ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے والد کون ہوں گے، والدہ کون ہوں گی، دادا اور پردادا کون ہوں گے، کیا بات ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے علم ازلی سے مقدر فرما دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کون آپ پر ایمان لائے گا، کون کون آپ کی مخالفت کرے گا، کون آپ پر جان چھڑکے گا، آپ کے مشن کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرے گا، یہ سارے فیصلے ازل میں ہو چکے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، یہ حادثاتی نہیں ہے، یہ حادثاتی نہیں، کیا بات ہے، یہ اتفاقی بھی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا کعبۃ اللہ میں ولادت ہونا، واہ واہ واہ، اور اس پر تواتر کے ساتھ احادیث کا آ جانا،
اور بڑے بڑے نامور محدثین اور مورخین کا اس پر اتفاق ہونا کہ حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کعبۃ اللہ میں فی جوف الکعبہ کے لفظ ہیں جی بالکل، کہ کعبۃ اللہ کے اندر آپ پیدا ہوئے، کیا بات ہے، اور کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہونے والوں کو شہادت بھی پھر مسجد ہی میں میسر آئے، اللہ، یہ مقام حضرت مولا کائنات کا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ کوئی حادثاتی یا اتفاقی بہت بات اچھی نہیں بات ہے، کی آپ نے، بہت اچھی، یہ ازل سے فیصلے تھے کہ جنہوں نے اس دین کی بنیادوں کا دفاع کرنا ہے اور جنہوں نے اس دین کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور دین کی بنیاد چونکہ مسجد ہے، واہ واہ، مسلمانوں کی جو اجتماع گاہ ہے، کیا بات ہے، جہاں وہ جا کر منظم ہوتے ہیں، مجتمع ہوتے ہیں، طاقت پکڑتے ہیں، منبع ہدایت ہے، منبع ہدایت وہ مسجد ہے۔ بے شک، تو اللہ رب العالمین نے حضرت مولا کائنات کو اس گھر میں آپ کی پیدائش کو چنا اللہ اکبر، کہ جو منبع ہدایت، مخزن ہدایت بے شک، بے شک، اور ساری کائنات کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ بے شک، اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ صرف کعبۃ اللہ میں پیدا نہیں ہوئے، آپ نے تا دم حیات، اور پھر یہ نہیں کہ آپ نے اپنی حیاتی تک، بلکہ پھر آپ کی نسلوں میں وہ فیضان جاری ہوا کیا بات ہے بھائی، سبحان کہ اللہ، جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منبر و محراب کی حرمت کا پاس رکھا، کیا بات ہے، اس کے دفاع کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بہت حضرت اچھی بات، مولا کائنات کا مسجد میں پیدا ہونا یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ازلی فیصلے تھے کیا بات ہے، جو ہم نے دیکھے، علماء سے ہم نے سنا، کتابوں میں باقاعدہ یہ موجود ہے۔ لہٰذا حضرت مولا کائنات کو ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور اس بات پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم جشن مولود کعبہ کے اس پروگرام میں بیٹھے ہیں۔ بالکل، اللہ رب العالمین ہماری یہ حاضری قبول قبول فرمائے۔ فرمائے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، یقیناً مولا کائنات کی ولادت جو ہے وہ حادثاتی نہیں ہے، اتفاقی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی انتخاب ہے مولا کائنات کا اللہ رب العزت نے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، یہ جو فضیلت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں سچ چینل اور ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدعو کیا۔ 13 رجب المرجب یعنی 30 عام الفیل کو مولا کائنات جوف کعبہ میں عالم نور سے لباس بشریت میں تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مولا کائنات کے حوالے سے ارشاد ہے کہ شب ولادت امام علی علیہ السلام ایک نور آسمان پر نمودار ہونے کے بعد دوسرے دن روایت ہے یزید ابن قعنب اور عباس ابن مطلب یہ اور اس کے ساتھ ساتھ بنی ہاشم کے کچھ افراد کعبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گپے لگا رہے تھے۔ اتنے میں ان سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد چلتی ہوئی کعبے کے قریب آئی۔ ٹھیک، قریب آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ بلند کر کے پروردگار عالم سے، پروردگارہ تجھے واسطہ انبیاء کا، پروردگارہ تجھے واسطہ مرسلین کا واسطہ، آسمانی کتب کا واسطہ، اور اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، اللہ اکبر، اللہ، جو کہ مجھ سے باتیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تنہائی میں میرے مونس بھی ہے۔ کیا بات، پروردگارہ تیری عظمت و جلالت کا واسطہ کہ میری اس ولادت کو آسان فرما۔ اللہ اکبر، اور جیسے یہ دعا کر رہی تھی اتنے میں دیوار کعبہ شق ہوئی۔ شق ہوتے ہی عباس ابن عبد المطلب اور یزید ابن قعب، یزید ابن قعنب، یہ روایت کرتے ہیں کہ اتنے میں ہماری نظروں سے اوجل ہوئی۔ ٹھیک، حضرت فاطمہ داخل کعبہ ہوئی، اور کعبہ ہونے کے بعد پھر کعبے کی دیواریں مل گئی آپس میں دوبارہ۔ ٹھیک، اب یہ یعنی تعجب کا اظہار کرنے لگے اور آئے دروازے کی طرف۔ دروازہ کھولنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بہت کوشش کرنے کے باوجود نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھلا، اور اب یہ سمجھ گئے کہ یہ واقعاً یہ امر الہی ہے اور یہ من جانب اللہ ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد
یعنی 3 دن تک کعبے میں ہے حضرت فاطمہ بنت اسد. ٹھیک. 3 دن گزرنے کے بعد یعنی چوتھے دن حضرت فاطمہ بنت اسد نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں باہر نکلوں. تو جو کعبے کی دیوار شق ہوئی تھی اور اس میں بہت ہزاروں کی تعداد یعنی بہت سینکڑوں حوالے ہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے، اور زیادہ تر اہل سنت کی روایتیں ہیں. ٹھیک. اور جیسے ہی حضرت فاطمہ بنت اسد باہر نکلی تو امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ 4 خواتین استقبال کے لیے آگے بڑھی. ٹھیک. اور اس میں سے حضرت حوا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت آسیہ اور یعنی مادر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سارہ. ٹھیک. یہ 4 خواتین استقبال کر رہی تھی. استقبال کرنے کے بعد وہ اچانک غائب ہو گئی. اس کے بعد 4 مرد سامنے رونما ہوئے. ٹھیک. اب اس 4 میں سے حضرت آدم علیہ السلام تھے، انبیاء میں سے تھے. ٹھیک. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک. انہوں نے استقبال کی. استقبال کرنے کے بعد پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ نظروں سے اجل ہوئے. اور جیسے ہی حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے نومولود کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی، اتنے میں جبرائیل کی طرف سے یعنی جبرائیل خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے. یا رسول اللہ کہ میں بشارت دینے آیا ہوں کہ علی کعبے میں پیدا ہو کے ابھی فاطمہ بنت اسد آپ کی طرف لے آ رہی ہے. کیا بات. اور اتنے میں حضرت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کی خدمت میں بیٹے کو لے کے حاضر ہوئی. جیسے حاضر ہوئی یعنی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے علی. کیا بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فوراً مولا کائنات کو حضرت علی کو اپنے آغوش میں لیتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو علی کی زبان میں دیا. اور جیسے زبان میں دینے کے بعد پھر کہنے لگے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں آتے ہی علی نے اپنی آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولتے ہی علی نے پہلی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کر کے پھر فوراً فرمانے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان. ٹھیک. ماشاءاللہ. درود بھیجنے کے بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کہنے کے بعد پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں. اور فرمانے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تولد کے بعد فرمانے لگے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں عبداللہ ہوں اور مجھے کتاب دی ہے اللہ نے. حالانکہ اس وقت کتاب نازل نہیں ہوئی تھی جی. لیکن فرمانے لگے. یہاں بھی مولا کائنات نے فرمایا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور پھر فرمانے لگے خصنی بالنظر وخصصتہ بالعلم. خصنی بالنظر، اس نے یعنی اس کا مرجع علی کی ذات ہے، اس نے اپنی پہلی جو نگاہ ہے نگاہ کے لیے مجھے منتخب کیا اور میں اپنی تعلیم کے لیے علم کے لیے علی کو منتخب کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. اچھا گفتگو جاری کرتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم. گفتگو ہماری جاری ہے. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا میں ان کی آمد ہے 13 رجب المرجب کو، اور اس کے بعد آپ کے جو فضائل ہیں، آپ کے کمالات ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی. علماء کرام تشریف فرما ہے. میں گزارش کروں گا جناب سید موسیٰ رضوی صاحب سے کہ بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. دیکھا کہ جوش تولا علی علی بولے
ہے پاک جس کا بھی شجرہ علی علی بولے، دکھا کے جوش تولا علی علی بولے، میں اس کو قاری قرآن ہی سمجھتا ہوں، میں اس کو قاری قرآن ہی سمجھتا ہوں، خلوص دل سے جو بندہ علی علی بولے، دکھا کے جوش تولا علی علی بولے، اور ذرا سی دیر بھی میسم ہوئے نہیں خاموش، ذرا سی دیر بھی میسم ہوئے نہیں خاموش، کٹی زباں تو وہ زیادہ علی علی بولے، دکھا کے جوش تولا علی علی بولے، اور یہ کیسی ماں ہے جو کہتی ہے بچہ ماں نہ کہے، یہ کیسی ماں ہے جو کہتی ہے بچہ ماں نہ کہے، ارے زباں سے لفظ یہ پہلا علی علی بولے، دکھا کے جوش تولا علی علی بولے، یہ سوچ سوچ کے پڑھتا رہا ہوں نعت علی، کہ میرے دل کا دھڑکنا علی علی بولے، دکھا کے جوش تولا علی علی بولے۔ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور جہاں پر آپ نے ابتدائی دعوت میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا انت اخی و ولی و وصی فی الدنیا والآخرہ، کیا کردار ہے اسلام کے لیے علی بن ابی طالب کا؟ حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ دو وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کو ڈر سنائیں اور ان کو دعوت توحید دیں، تو قریش تو حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نیچے جتنی بھی محبوب کریم علیہ السلام تک کے انساب ہیں، یہ تمام کی تمام انساب قریشی کہلاتے ہیں۔ بڑے بڑے نامور قریشی سردار موجود تھے، لیکن محبوب خدا نے دعوت توحید کے لیے جس گھرانے کا انتخاب کیا، واہ واہ واہ، جس ذات بابرکات کا انتخاب کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ گھرانہ حضرت ابو طالب کا تھا۔ کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ، آپ کے دیگر چچا بھی موجود تھے، تمام رشتہ دار موجود تھے، واہ واہ، تمام قبائل موجود تھے قریش کے، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر انتخاب کیا بات ہے، دعوت توحید کے لیے اور دعوت دین کے لیے جس گھرانے پر پڑی، وہ حضرت ابو طالب علیہ کیا السلام بات ہے، اور حضرت مولا کائنات کا گھرانہ تھا۔ سبحان اللہ، محبوب خدا نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلایا اور ان سے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے امر فرمایا ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کو ڈر سناؤں اور انہیں دعوت توحید دوں، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلی دعوت تمام قبائل کی آپ کے گھر پر ہونی اللہ چاہیے، اکبر اللہ اکبر، واہ واہ اور یہ جو دعوت ہے یہ میں نے نہیں دینی، واہ یہ جو دعوت توحید کے لیے لوگوں کو مجتمع کرنا ہے اپنے گھر میں، واہ واہ، اس کی ذمہ داری میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا حضرت کہنے، مولا کائنات اور حضرت ابو طالب علیہ السلام واہ واہ، دونوں باپ بیٹا وہ اس پروگرام کی ارینجمنٹ کے لیے جانور کتنے ذبح ہوں گے، کھانا کیا بنے گا، اور کس کمپاؤنڈ میں یہ پروگرام منعقد سبحان ہوگا، اللہ سبحان اللہ، پھر دعوت کن کن کو دی جائے گی،
تو یہ دونوں باپ بیٹا اس دعوت توحید، ابتدائی دعوت توحید، کیا بات ہے، وہ جو خشت اول ہے دعوت توحید کی، سبحان اللہ، جہاں سے بنیاد پڑنی تھی اور اس دین کو آگے بڑھنا تھا، وہ جو خشت اول تھی، سبحان وہ اللہ، خشت اول حضرت ابو طالب کے گھر میں رکھی گئی، کیا بات ہے، جہاں لوگوں کو دعوتیں دینے میں مصروف تھے، وہیں ساتھ میں جانوروں کی قربانی میں، کھانے کی تیاری میں بھی مصروف تھے۔ جب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے آگاہ کیا کہ دعوت ہم نے دے دی ہے، ٹھیک، کھانا بھی تیار ہے، واہ واہ، لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اب آپ تشریف لائیں اور ان کو دعوت توحید دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، محبوب خدا تشریف لے کر آئے، کھانا ان کے ساتھ کھایا، کھانے کے بعد جب آپ نے دعوت دینا چاہی تو لوگوں نے انکار کیا ٹھیک، اور پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے۔ ٹھیک، تو ایسا نہیں کہ حضرت ابو طالب تھک گئے ہوں اللہ اکبر، کہ بھئی میری تو دعوت انہوں نے ضائع کر دی، میری ساری محنت پر انہوں نے پانی پھیر دیا، دوبارہ دعوت کا اہتمام کیا، اللہ اکبر، اور دوبارہ دعوت کا اہتمام کرنے کی ذمہ داری بھی محبوب خدا نے انہی کو دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسرے دن بھی انہوں نے کھانا کھایا اور پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے، اللہ، اور تیسرے دن پھر دعوت، محبوب خدا نے انہیں بٹھایا واہ، اور فرمایا کہ اب تم آ گئے ہو تو میری دعوت سن کر جاؤ، ٹھیک، بغیر سنے تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، جس پر بعض لوگوں نے وہاں پر شور شرابہ بھی کیا۔ لیکن وہ جو پہلا دن ہے، پہلا گھر ہے، پہلی ذات ہے جسے اللہ رب العالمین نے دعوت توحید کے آغاز کے لیے چنا، کیا بات ہے، وہ حضرت مولا کائنات اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سبحان گھرانہ اللہ، ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، میں اور ساری کائنات میں جس کلمے کا شور اور غوغا ہے، ہاں، جس کی برکات ہم سمیٹ رہے ہیں، جو مسجدوں سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں اللہ اکبر کی، یہ سارا کا سارا کریڈٹ اللہ، اگر کسی ذات کو آپ دینا چاہیں گے تو وہ حضرت علی اور ان کے باپ حضرت سبحان مولا اللہ، کائنات، بہت خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت، یعنی محسن اسلام میں، محسن اسلام۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کی، جزاک اللہ۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں یقیناً اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، میں چاہوں گا کہ مولا کائنات کی وہ خدمات کہ آپ نے قرآن کی تجوید، قرأت اور عربی گرامر کے حوالے سے، بالخصوص اعراب کے حوالے سے جو مولا کائنات کی خدمات ہیں کہ آج جو ہے وہ غیر عرب قرآن کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اس حوالے سے اگر کچھ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خصنی بالنظر وخصصتہ بالعلم، ٹھیک، میں نے اس کو یعنی علی کو علم کے لیے منتخب کیا، کیا بات ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بے شک، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا بات ہے، تو بہت سارے علوم کے واضح علم وہ علی کی ذات ہی ہے۔ شک، تجوید کے حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرمایا، جیسے قرآن کی سورہ مزمل کی آیہ کریمہ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کی جائے، ٹھیک، تو اس حوالے سے بھی آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، ہر لفظ جو کہ علم تجوید کا جو موضوع ہے وہ ہے حروف ہجائیہ، یعنی حروف ہجہ، جیسے الف با تا سا، ٹھیک، یہ اس کا موضوع ہے، اس کو اس کا حق کے مطابق ادا کیا جائے، اسے تجوید کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب ایسے میں جیسے ہم اور آپ جیسے مثالیں دیتے ہیں، ایک ہے لحن جلی، ایک لحن خفی ہے۔ ٹھیک، تجوید کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر حرف کو کما حقہ ادا کیا جائے، ٹھیک، اس کے حق کے مطابق، ورنہ تو اس کے معنی میں بھی خلل آ سکتا ہے۔ جیسے فرض کرے الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ بے شک، الحمد یہاں ہا کی جگہ پر الحمدللہ رب العالمین کہے تو اس صورت میں تمام کا تمام دعا نعوذ باللہ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ جو چھوٹا ہا دو چشمی ہا سے مراد حمد کے معنی ہے دعا، دعا، تو تمام کا تمام دعا اللہ کے لیے۔ گرامر کے حساب سے، اعراب کے لحاظ سے یہ بھی اس قدر اہم ہے، جیسے ایک مرتبہ روایت ہے اچھا کہ اس پہ ہم بات کریں گے، یہاں پر ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم گفتگو جاری ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین کی ولادت با سعادت اور آپ کے کمالات اور آپ کے معجزات اور آپ کا علمی مقام کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر غلام محمد جعفری صاحب جو ہے اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر اعراب کے خیال نہ رکھا جائے، لحن جلی لحن خفی کے حوالے سے اگر انسان احتیاط نہ کرے، تجوید کے حوالے سے اگر انسان، تو کتنا بڑا نقصان ہوگا اور معنی تبدیل ہوتا ہے تو یقین انسان کفر کی طرف جاتا ہے۔ اس حوالے سے مولا کائنات امیر المومنین کی جو خدمات ہیں وہ آپ اگر ناظرین کی خدمت بیان کریں۔ جی، اب یہ عربی گرامر کے حوالے سے، اعراب کے حوالے سے ایک جیسے کتاب الہدایہ میں بھی ہے، ابو اسود دوئیلی جی، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور وہ اس آیہ کریمہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ یا ورسولہ، اس کی جگہ پر ورسولہ تلاوت کر رہے تھے۔ ٹھیک، تو اس صورت میں یہاں من المشرکین، یہ مشرکین عربی گرامر کے حوالے سے مجرور ہے۔ ٹھیک، تو ورسولہ کی صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے مشرکین سے، ورسولہ نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنے حبیب سے، اپنے رسول سے بیزار ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک زیر زبر کی زیر کی وجہ سے یہ زیر و معنی زبر ہو رہا ہے۔ اب اس زمانے میں یہ اعراب لگا ہوا نہیں تھا قرآن کا، ٹھیک ہے، اور قرآن کا اعراب بعد میں لگایا گیا ہے، ٹھیک، اور اس کے واضح علی ہے، علی کی ذات کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ اب ابو اسود دوئیلی آ گئے یا علی، کہ یہاں ایک اپنے مسلمان یا کوئی صحابی تلاوت کر رہے تھے اور وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کر رہے تھے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ نحوت عن عزا میزانا للعرب لیقوموا السنتهم، جی، نحوت عن عزا میزانا للعرب، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ عرب والوں کے لیے ایک ایسا میزان اور قواعد کلیہ وضع کروں، کیا بات ہے، لیقوموا السنتهم، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے لسانیں ٹھیک ہو جائے۔ کیا بات ہے، یہ کہہ کے فرمانے لگے اقصد نحوہ، اب تم اس نحو کا قصد کرو، تو اسی نحو سے اس علم کا نام بھی نحو رکھا گیا، کیا بات ہے، علم، مولا کائنات کے کہنے پر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مجرور وکل مضاف الیہ مجرور، پھر آگے قاعدہ کلیہ اصول وضع وضع فرمایا فرمایا، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی غلطی نہ کرے، جی۔ کیونکہ عرب میں تو ممکن ہے کہ وہ سمجھ جائیں، لیکن عجم جو ہیں وہ ظاہر سے بات ہے زیر زبر سے، عرب والوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ان کے لیے ہے، بھی عرب والے بھی ایسے ہیں کہ اگر ان کو قاعدہ کلیہ کا نہیں معلوم تو وہ اعراب کے ساتھ صحیح طریقے سے وہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ اب مولا کائنات نے یہ جو قاعدہ کلیہ دیا، اسی وجہ سے شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا ایک عجیب و غریب بہترین خطبہ ہے، احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم به المرام، حمدک اللہم علی جزیل الانعام، والصلاة والسلام علی سید محمد وآلہ البررۃ الکرام، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام ورفعہ لکسر الاسنام، جازم اعناق النواسب اللعام وواضع علم النحو لحفظ الکلام۔ کیا بات، آپ نے فرمایا علم نحو کا واضع کون ہے؟ علی کی ذات ہے، بے شک، اور اس کو کہتے ہیں براءت استحلال، یعنی یہ ایک شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بعلبک لبنان کے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، مرجع تھے، ٹھیک، اس کا یہ خطبہ ایک عجیب و غریب خطبہ ہے۔ مقصد خطبے کے اندر، ہر خطبے میں آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے، جی، لیکن ان کا جو خطبہ ہے احسن کلمۃ سے۔ اب اس خطبے کے اندر پوری کتاب، عربی گرامر کی کتاب لکھی ہے شیخ بہائی نے، ٹھیک، تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے خطبہ وضع کیا ہے، شیخ بہائی نے ترتیب دیا ہے، ٹھیک، احسن کلمات، احسن کہہ کر یہ بیان کیا کہ بعد میں اس میں تفضیل کے بارے میں بحث ہوگی، یبتدأ کہہ کر یہ فرمایا کہ بعد میں مبتدا کے بارے میں بحث ہوگی، ٹھیک، وخیر خبرن کہہ کر خبر کے بارے میں بحث، یعنی یہاں فضیلت بھی ہے ساتھ ساتھ، کیا بات ہے، اور ساتھ ساتھ آگے کیا کہا، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام، کیا بات، یہاں علی کی فضیلت بھی بیان ہوئی، اور ساتھ ساتھ نسبہ سے منصوب بھی منصوب بھی ہے، مراد لیا گیا، ورفعہ، اور اس کو رفع کیا، بلند کیا رسول نے، کیا بات،
ورفعہ لکسر الاسنام، بتوں کو توڑنے کے لیے، کیا بات، اور کعبے میں تشریف لائے تھے اسی لیے تاکہ وہاں کے کیا بتوں بات، کو، کیا بات، جو علی کے معنی بھی یعنی بلند ہے اور کعب کے معنی بھی بلند ہے، کیا بات، یعنی بہت اللہ خوبصورت، تعالیٰ نے اپنے گھر میں اپنے ولی کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہاں کے بتوں کو ٹھیک، بہت خوبصورت تہس نہس بات کی کر آپ نے، جزاک اللہ۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، اور اسی سوال کے جواب میں اگر کچھ آپ اضافہ کرنا چاہیں۔ یہ جو زبر زیر پیش کی غلطیاں ہمارے یہاں عام طور پر ہوتی ہیں، اور کلام عرب میں زبان جو ہے وہ لغزش کھا جاتی ہے، ٹھیک تو اس کے لیے حضرت مولا کائنات نے اصول وضع کیے۔ ٹھیک، اب جسے بھی عربی زبان میں فصاحت اور بلاغت میسر آئے گی، یہ سارا کا سارا کریڈٹ قیامت تک کے جس ذات کو جائے گا، واہ واہ، وہ ذات حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی سبحان ہوگی۔ اللہ، بہت خوب۔ قبلہ آپ ایک منٹ ہمارے پاس سے اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں، یا ایک قرات کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کرنی تھی، یقیناً وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ بس میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مولا کائنات اگر یہ علم وضع نہ کرتے تو نہ ہم قرآن سے ہی پڑھ سکتے تھے، نہ یہ ان علوم کے پر دسترس حاصل ہوتی۔ جیسے فرض کرے، ایک مثال دیتا ہوں، مولا کائنات نے سمجھایا کہ انا النقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ اللہ، یہ اس لیے فرمایا چونکہ تمام آسمانی کتب کا جو جامع ہے وہ قرآن کی ذات قرآن ہے، مجید ہے، بے شک، اور قرآن کا جو جامع ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا جو جامع اور کنکلوژن ہے وہ ہے بسم اللہ، بسم اللہ، اور بسم اللہ کا جو جامع ہے وہ نقطہ با ہے۔ اب اس نقطہ با کو ہٹائیں تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ کیا بات، واہ واہ واہ، نقطہ با کو ہٹانے کے صورت میں اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ بالکل، تو گویا علی کی ذات وہ ہے، اسلام کے لیے بھی اللہ اکبر، رسول اللہ کے ولی اور وصی اگر اس نقطے کو اسلام سے ہٹائے تو اس اسلام میں کچھ بھی نہیں رہ گیا بھائی، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہاں رسول کے ساتھ ساتھ علی کا ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بہت بہت خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت بات کی۔ یقیناً یہاں پر گفتگو کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن جب ہمارے پاس پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں نہایت ممنون مشکور ہوں حضرت مفتی مکرم قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور محترم جناب ڈاکٹر غلام محمد جعفری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سید موسیٰ رضوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جاتے جاتے میں گزارش کروں گا جناب سید موسیٰ رضوی صاحب سے کہ آپ بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، نرالی شان والا ابو طالب کا بیٹا، نہ سب کچھ ایسا پایا، نبی نے بیٹی دے دی، اور شب ہجرت جو سویا، خدا نے مرضی دے دی، زمین پر عرش مولا ابو طالب کا بیٹا، اور ہوئی جب ان کی ولادت، بتوں کی آئی شامت، مقدر دین کا جاگا، ملی کعبے کو طہارت، وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا۔